سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو. شریعت نے کہا کہ 15 سال میں لڑکے پہ نماز واجب کی گئی ہے, پریکٹس نہیں کروائی گئی ہے کہ اب سکھانا ہے. اسلام نے کہا تھا 15 سال سے پہلے اس کو ایسا تیار کر دو کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے, جیسے اللہ اکبر کی آواز سنے تو یہ مسجد میں نظر آئے. مگر ہمارا کیا ہے, ہم تو 20 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ نماز پڑھنے نہیں آتا, اب یہ جو ہے روزہ نہیں رکھتا ہے. یہ مشکلات, یہ مشکلات آئی کہاں سے؟ رسول اللہ نے ڈالی یا قرآن نے ڈالی؟ ہم نے, ہم والدین نے, ماں نے, باپ نے. اگر بچے کو مطلب مشکل دیکھ یہ بھی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کیا بھائی, میں اپنے بارے میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. سیدھی سی بات ہے, کبھی کبھی یہ کہہ کہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں نہیں جانتا, میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں. تو لہٰذا مطلب صبح کو اذان مؤذن دے رہا ہے, میرا گھر پڑوس میں بلکہ رہتے ہیں مسجد کے گھر میں ہوں, اب مؤذن اذان دے کے چلا گیا, میری تو پتہ ہی نہیں لگا کہ اذان ہوئی یا نہیں ہوئی. جب مجھے پتہ نہیں لگا تب آپ سوچیے جب مجھے پتہ نہیں لگا تو بچے کو کیسے پتہ لگے گا؟ اس نے دیکھا, اگر اس نے سوچا کہ جب بابا سوئے ہوئے ہیں تو میں ہی کو اٹھوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو پہلے بچوں کو تیار کرنے سے پہلے خود تیار ہونا پڑے گا. جب خود تیار ہو جائیں گے تو بچے خود بخود تیار ہوتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو سب سے پہلے وبالوالدین احسانا وذی القربی, اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو. قرابت دار, آج کل تو قرابت دار آپ جانتے ہیں کتنے بڑھیا ہو رہے ہیں, کیسے تعلقات ہمارے چل رہے ہیں, کس طریقے کے تعلقات چل رہے ہیں. اور ہاں ہیلو جو ہے اگر موبائل پہ ہو گئی ورنہ بہت سے معنی گزر جاتا ہے. اس کا سبب کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری جو نسل ہے وہ آپس میں رشتہ داریوں کو بھولتی جا رہی ہے نہیں. حقیقت دیکھو, بالکل میں آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہوں جو ہر انسان جانتا ہے. یعنی اسے کہیے بھائی تو یہ تمہارے اچھا یہ ہمارے تایا چونکہ بیچارے 5 سال میں ملے, 10 سال میں ملے, نہ وہ پہچانتے یہ ہمارا بھتیجا ہے, نہ یہ جانتے یہ میرے تایا ہے یا چچا ہے یا میرے پھوپھا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا؟ قرآن نے کیا کہا تھا؟ اچھا شکایت ایک اور بھی ہے کہ عمریں کم ہو رہی ہیں. ایک شکایت یہ بھی ہے کہ عمریں کم ہو رہی, 40 سال 50 سال ہے نہیں. عمر کم بھی ہوتی ہے, عمر زیادہ بھی ہوتی ہے. عمر گھٹائی بھی جا سکتی ہے, عمر بڑھائی بھی جا سکتی ہے. اگر اسی عمر کو گھٹانا ہے تو قرابت داروں پر, ماں باپ پر ظلم شروع کر دو, عمر گھٹتی چلی جائے گی. ماں باپ پر, قرابت داروں پر, عزیز و اقربا پر, بہن بھائی پر اپنے جو ہے ظلم شروع کر دو, عمر کم ہو جائے گی, جلدی موت آ جائے. اگر جلدی مرنے کا شوق ہے, اگر جلدی اللہ کے یہاں جانے کا شوق ہے تو یہ کام شروع کر دیجئے, اللہ جو جلدی بلا لے گا. اب وہاں کا جو عذاب و ثواب ہے وہ تو ہے ہی, مگر دنیا سے بھی جلدی ہمارا ہو جائے گا. اور اگر عمر بڑھانی ہے تو ان کے ساتھ احسان شروع کر دیجئے. تو اپنے ہاتھ میں کوئی ڈاکٹر نہیں بچائے گا, اپنا عمل بچا کے لے جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی. اچھا قرآن نے بالکل ایک دم ویسی بات کی ہے, بالکل عام. یتیم کوئی بھی ہو, ہندو کا ہو, مسلم کا ہو, سکھ کا ہو, عیسائی کا ہو, اپنا ہو, غیر ہو, کسی مذہب کی بات نہیں کی اسلام نے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان یتیم ہے تو اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا, اگر ہندو کا ہے تو اس کے شفقت کا ہاتھ نہ رکھنا, اگر اپنا کوئی خاص ہے تو رکھنا, اگر پڑوسی کا ہے تو نہ رکھنا, اگر سنی ہے تو رکھنا نہ رکھنا, شیعہ ہے تو رکھنا نہیں. یتیم کوئی بھی ہو, عام, جس یتیم کے بھی سر پہ ہاتھ رکھ دو گے, اور یتیم کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھنے کا کیا ثواب ہے. انسان جب یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ جتنے بال اس کے سر پر ہوتے ہیں اتنے ثواب اسے ملتے ہیں. ہر انسان متمنی ہے, کیا متمنی ہے؟ ہر انسان متمنی ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے حج نصیب ہو جائے. ہے نہیں, کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے حج اور زیارت نصیب ہو؟ ہر انسان کی تمنا, غریب ہے اس کی بھی تمنا, وہ بیچارہ مالدار ہے اس کی بھی تمنا. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جو ہے زیارت کراؤں, میں جو ہوں مگر حج کراؤں. اور اگر حج کراتے ہیں تو ان سے جو ہے کتنی خوشی ہوتی ہے, کتنا اس کو جو ہے وہ ہوتا ہے کہ میں حج کرایا. مگر رسول اللہ نے فرمایا آسان حج, بالکل آسان حج.
جس میں نہ پیسہ خرچ ہوتا، جس میں نہ وقت خرچ ہوتا، جس میں نہ ٹائم خرچ ہوتا، جس میں نہ زحمت ہوتی، کیا اگر تمہیں چاہیے کہ حج کا ثواب ملے، حج تو کرنے جائیں گے جب واجب ہوگا جب جائیں گے، مگر ایک غریب ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تمنا تو اس کی بھی ہے، اس تمنا کو ہم کمزور نہ ہونے دیں گے، اس تمنا کو ہم ختم نہ ہونے دیں گے۔ کیسے؟ اگر اپنے والدین کی طرف، اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دو تو اللہ ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ سوچئے، جہاں ماں باپ کے سامنے چہرہ دیکھنے کے بعد انسان مسکرا دے تو اللہ حج کا ثواب دے دیتا ہے، اگر پوری زندگی ان کی اطاعت میں گزار دے تو پھر نمازیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، زندگی بھی پار ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یتیم، کوئی بھی یتیم ہو، کسی کا بھی یتیم ہو، کہیں کا بھی یتیم ہو، اپنا ہو، غیر ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، جس یتیم کو دیکھے اس کے ساتھ اس میں سلوک اچھا برتاؤ، اور اس کے بعد وقول للناس حسنا، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے قرآن مجید کا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، قولوا للناس، لوگوں سے جب کلام کرو تو اچھا کلام کرو، اچھے لہجے میں کلام کرو، بگڑے ہوئے لہجے میں کلام نہ کرو۔ لوگوں میں کوئی بھی لوگ ہو، یہ نہیں کہ صرف اپنا ہے تو اچھے لہجے میں اور دوسرا ہے تو غلط لہجے میں، کسی بھی مسلک کا انسان ہو، اسلام نے اس بات کو اس طرح سمجھایا، آتے تھے دشمن بن کر مگر جاتے تھے دوست بن کر، آتے تھے غیر بن کر مگر جاتے تھے دشمن۔ اب آپ سوچیں کوئی میرے ماں باپ کو جو ہے گالی دینے لگے میرے سامنے تو میرے جذبات کیا ہوں گے؟ میرے جذبات کا کیا ہوگا کہ میں ماں باپ کو میرے سامنے گالی دے اور میں جو ہے خاموش رہوں؟ میرا غصہ بھڑک جائے گا، مجھے جو ہے غصہ آئے گا، میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہے ہاتھ پائی بھی کروں، ہے ہو سکتا نہیں، انسان کا جو جوش آتا ہے۔ مگر کیا کہنا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، اہل بیت نے بتایا ہم غصے سے اسلام پھیلانے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم نے تو وہاں پر جو جانی دشمن ہیں جنگ خندق میں اگر گستاخی کر دی اور ہمیں غصہ آ گیا اور سب کہہ رہے تھے 1000 کا مقابلہ اکیلا کرتا ہے، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ قبضے میں آ گئے تو سر کاٹ لو، مگر جب دیکھا اپنا غصہ شامل ہو رہا ہے ہم سینے سے اتر آئے رضائے پروردگار کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم سینے سے اتر آئے صرف کس لیے؟ رضائے پروردگار کے لیے، ورنہ آپ سوچیے 1000 کا لشکر کہا جا رہا ہے 1000 کا مقابلہ اکیلا کرتا ہے، اور مسلمانوں پر اس وقت ایسے بیٹھے ہیں جیسے طائر بیٹھے ہوں سروں پر، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، اسے قابو میں لے لیا، مولا اس کو جو ہے قتل کر سکتے تھے، مگر بتایا ہم اللہ کی راہ میں صرف اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں، اس کی مرضی کو دیکھتے ہیں، اس کی مرضی ہوتی ہے تو ہم عمل کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے، ہم محتاج ہیں آیتوں کے آنے کے، جب آیتیں آتی ہیں تو ہم جو ہے کام کرتے ہیں، ہم اعمال انجام دیتے ہیں، مگر اہل بیت وہ ہیں وہ عمل پہلے کرتے ہیں، آیتیں بعد میں آتی ہیں، وہ جو ہے روٹیاں پہلے دیتے ہیں، آیتیں بعد میں آتی ہے، وہ بستر پہ پہلے سوتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے، وہ انما کا تاج پہلے پہنتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے، یعنی بتا دیا تم آیتوں کے آنے کے محتاج ہو، ہم آیتوں سے پہلے عمل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، دیکھو لوگوں سے گفتگو اچھی کرنا، لہجہ بگاڑ کے گفتگو مت کرنا۔ امام اصل کے سامنے آ گئے ایک شخص، آنے کے بعد میں جو ہے گالیاں دے رہا ہے، مولا کہنا کو برا کہہ رہا ہے، تو کیا امام کو غصہ نہیں آیا ہوگا؟ مگر خاموش، کوئی نہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ مولا نے کیا بتلایا، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ سمجھانا چاہتے ہیں کہ غصے میں اور رد عمل اگر برا رد عمل ہوگا اس سے انسان جو ہے کامیاب نہیں ہوتا، اچھا رد عمل ہوگا تو کامیابی ملے گی۔ ایک انسان گالی دے رہا ہے، آپ بھی گالی دینے والے کو، تو فرق کیا رہا؟
کوئی فرق نہیں رہا. ایک انسان بھی غلط بات کہہ رہا ہے, آپ بھی غلط بات کہہ رہے ہیں, میں بھی غلط بات کہہ رہا ہوں, تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. نہیں, برائی کو اچھائی میں بدلنا یہ اہل بیت کا کام ہے. اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم برائی سے نفرت کرتے ہیں, برے سے نفرت نہیں کرتے. یہ یاد رکھیے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں برائی سے نفرت نہیں ہے, برے سے نفرت ہے. ہمارے یہاں ہم بذات خود کیا کرتے ہیں؟ ہم برے سے نفرت کرتے ہیں, برائی سے نفرت نہیں کرتے. مگر اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ برائی سے نفرت کرتے ہیں, برے سے نفرت نہیں کرتے. اگر برے سے نفرت کرتے ہوتے تاریخ نکلا, اگر برے سے نفرت کرتے ہوتے تو حور کو کبھی حسین معاف نہ کرتے. مگر حسین نے حور کو معاف کر کے علیہ السلام کر کے بتایا, دیکھو اگر ہم برے سے نفرت کرتے تو حور نبی بھی علیہ السلام نہ بنتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دلیل آپ کے پاس وہ کیا ہو سکتی ہے؟ حور کون ہے؟ جعلی دشمن, گھیر کے لانے والا, یہی تو ہے. اگر امام حسین اسی بات کو رکھتے, اچھا اتنی مصیبتوں میں پھنسا دیا, آج میرے بچے بھیانکر پیاسے ہیں, اور کب آئے؟ آخری وقت میں, عاشور کے دن, جب پورا ماحول قتل کا بن چکا, پوری فوجیں آ چکی, لڑکے آگے میں گھر چکے, تو ہمارے اندر ہے اتنا جذبہ کہ ہم ایسے دشمن کو معاف کر دیں؟ خدا کی قسم یہ حسین نے بتایا کہ ہمیں پہچانو, ہمیں دیکھو, ہماری سیرت کو اپناؤ. ہماری سیرت کیا ہے, ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم برے سے نفرت. آپ سوچئے جس کا اکبر مارا گیا ہو, اصغر مارا گیا ہو, پورا گھر جو ہے تمام کے تمام شہید ہو گئے ہو, اس کے بعد بھی جب آخری خطبہ مولا حسین دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اگر اب بھی تم راستے پر آ جاؤ, ہدایت پر آ جاؤ تو حسین اب بھی تمہیں بخش دے گا. تو اگر آپ یہ سوچئے, اگر اس وقت جس نے علی اکبر کو قتل کیا ہے وہ آ کے امام حسین کے قدموں پہ گر جائے تو کیا رد ہے مثلاً. مگر اس کے لیے جگر چاہیے, اس کا جو ہے وہی کر سکتا ہے تو نمائندہ پروردگار. اسی لیے اللہ نے اس دین کی خدمت کے لیے, اس دین کی حفاظت کے لیے ہم جیسے کو نہیں بنایا جو جذبات میں بہ جاتے ہیں, بلکہ ان کو بنایا جو جذبات کو قابو میں رکھنے کے بعد میں شریعت کو آگے رکھتے ہیں, اللہ کے پیغام کو آگے رکھتے ہیں, قرآن کو آگے رکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارا پروردگار اس وقت کیا چاہتا ہے, ہمارا پروردگار کی مرضی کیا ہے, ہمارے پروردگار کی رضا کیا ہے. اگر ہمارے بات دیکھیں, شجاع اور بہادر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو قتل کر دے, کسی کو جو ہے مال لوٹ لے, کسی پر قبضہ کر لے, بلکہ شجاعت کا صحیح معنی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو دبا دے. سب سے بڑے آپ سوچئے کہ یہ دشمن کا لشکر آیا ہے, قیام امام حسین کہاں پر ہے؟ نہر کے کنارے. آنے کے بعد میں انہوں نے کہا یہاں پر سردار کا لشکر ہوگا. جناب عباس نے جوش میں, جذبے میں لکیر کھینچ دی. کسی کی مجال نہیں ہے جو اس لکیر کو پار کر دے, اور جو پار کر دے گا اس کا جو ہے سر تن پہ نہیں ملے گا. یہ عباس کا کلام نہیں تھا, عباس کی بہادری اور جذبات تھے, عباس کی شجاعت بول رہی تھی. عباس کے اندر اتنی شجاعت تھی جو صفین میں 12 سال کی عمر میں جانے کے بعد میں صفین میں لڑ سکتا ہے اور وہاں حیدر کرار بن کے دکھا سکتا ہے. تو عباس کربلا میں تو 32 سال کے ہیں, تو 32 سال کے, تو 32 سال میں 12 سال میں تو فرق ہے نا. تو جو 12 سال میں اتنا باکمال ہو, جو 32 سال کا ہو چکا اس کا کتنا کمال ہوگا. لکیر کھینچ دی. تب آپ سوچئے کہ کتنے جذبات امام حسین کے اس جانباز سپاہی نے لکیر کھینچی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا, امام حسین نے جو ہے خیمے میں بلوایا. جناب شہزادی نے فرمایا بھیا عباس ہمیں یہاں خیمے نہیں رکھنے. اگر کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ یہ کہتی ہو کہ عباس نے کہا ہوگا بہن یہ میری عزت کا سوال ہے, یہ میری شجاعت کا سوال ہے, آپ اگر مجھے اس وقت میرے جذبات کو کچل دیں
تو میری بے عزتی ہو جائے گی. نہیں، عباس سمجھتے ہیں رضائے حسین ہی رضائے پروردگار ہے. مجھے اپنی رضا حاصل کر کے جو ہے العبد صالح نہیں بننا ہے، بلکہ اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرنی ہے. تو حسین کی رضا کو دیکھنا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اور آپ سوچئے کہاں ہے یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ ماں کی تربیت کا اثر. اس ماں نے پڑھا دیا، دیکھو اپنی رائے کو حسین کی رائے کے اوپر مت سمجھنا. حسین تیرا آقا ہے، مولا ہے، تیرا ولی امر ہے، لہذا جو حسین کے وہ کرنا. تو آپ سوچئے یہ ہے جذبات. اس کا نام ہے شجاعت. شجاعت کسی کا قتل کرنے کا نام نہیں ہے، شجاعت کسی کو مارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے جذبات پر قابو پانے کا نام شجاعت. یہ ہو گئی آیت کا ترجمہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. آخر میں پروردگار کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو. پہلے اتنی چیزیں بیان کی، ماں باپ کا احترام کرو، قرابت داروں سے جو ہے اچھا سلوک کرو. اس کے بعد جو ہے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرو، اچھے سلوک سے بات کرو، اچھی گفتگو کرو، اچھے انداز میں بات کرو. اس کے بعد کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پروردگار اپنی نماز کا حکم پہلے رکھتا، یہ احکام بعد میں رکھتا. کہا نہیں، پہلے انسانیت آئے گی تو نماز فائدہ دے گی، پہلے انسانیت پیدا ہوگی تو روزہ فائدہ دے گا. جب انسانیت ہی نہیں پا جاتی تو سجدے نہیں ہوں گے. سجدے یزید کی فوج میں سجدے کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ یزید کی فوج میں نماز پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو کیا وہ نماز تھی؟ وہ عبادت تھی؟ کئی عبادت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہر نماز عبادت نہیں ہو سکتی، ہر روزہ عبادت نہیں ہو سکتا. جس میں انسانیت ختم ہو جائے وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی. عبادت کا نام ہی اس کا ہے جس میں انسانیت باقی رہے، جس میں اپنائیت باقی رہے، جس میں انسانیت کا کردار باقی رہے، جس میں انسانیت اور معاشرے کا جو ہے اگر معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہو اور انسان مسلح پہ بیٹھے. مولا کائنات جب کوفے میں آئے تو ایک مرتبہ چاہنے والوں نے کہا مولا کائنات سے یا علی آئیے آپ کو رجال الحق سے ملواتے ہیں. کس سے کہا؟ مولا کائنات جو حق کے وہ نہیں ہے کہ حق کے بچانے والے ہوں، جو خود حق ہیں، ان سے کہتے ہیں رجال الحق سے ملواتے ہیں آپ کو. مولا کائنات نے جیسے فرمایا ایک مرتبہ مولا نے کہا اچھا ایسے کون سا رجال الحق ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ یہ کون پیدا ہو گئے نا یہ رجال الحق؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ سوچئے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا چلو ملتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. توجہ فرمائیں گے میرے جوان بھائی. آنے کے بعد دیکھا کچھ لوگ جو ہیں نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قنوت میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تلاوت کلام پر کر رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات نے دیکھا، دیکھنے کے بعد نے فرمایا یہ کون ہے بھائی؟ اب آپ سوچئے مولا کائنات جس کے گھر سے ہزاروں تکبیر کی آواز آتی ہو، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ معلوم کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا مولا یہی تو رجال الحق ہیں. اچھا یہ ہے رجال الحق، انہیں کہا جاتا ہے رجال الحق. یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ کہا مولا یہ مصلی پہ رہتے ہیں، رکوع سجدہ تلاوت کلام پاک قنوت یہ نہیں رکھتے. دنیا بدل جائے یہ مسجد میں ہی رہتے ہیں. کہا کھانے پینے کا کیسے چلتا ہے؟ انہیں بھوک نہیں لگتی؟ کہاں لگتی ہے؟ کہ لگتی ہے تو کھانا آتا کہاں سے؟ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ کھانا بھی تو کھاتے ہی نہیں کھاتے. کب کھانا کھاتے ہیں کوئی ترس کھا کے انہیں دے دیتا ہے تو یہ کھانا کھا لیتے ہیں. کہ اگر کوئی ترس نہ کھاتا ہو تو؟ کہ اگر کوئی ترس نہ کھائے پھر؟ کہ جب ترس نہیں کھاتے تو بیچارے بھوکے لگے رہتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا ان رجال الحق کو مسجد سے باہر نکالو، ان کے ہاتھ میں کلا دی دو اور کہنے کے بعد کہو کہ جانے کے بعد میں محنت و مزدوری کرنے کے بعد میں اپنے اہل و عیال کی پرورش کریں اور جب وقت ملے تو واجبات کو مسجد میں آ کے ادا کرتے ہیں. ہمیں اللہ کو یہ عبادت زیادہ قبول ہوگی، اللہ کو وہ عبادت قبول نہیں ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلواتی ہو. اللہ تو دینے والا بنانا چاہتا ہے، لینے والا نہیں بنانا چاہتا. محمد والے محمد پر اللہ دینے والا بنانا چاہتا ہے، لینے والا نہیں بنانا چاہتا.
یہ ہاتھ جو ہوتا ہے نا افضل یہ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا یہ کمزور ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں کمزور دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ ہمیں افضل دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے جتنا کام تمہارا ہے تم کرو، جتنا کام میرا ہے میں کروں گا، جو کام تم نہیں کر سکتے اس میں میں کروں گا۔ محنت کرنا تمہارا کام ہے، کاشتکاری کرنا تمہارا کام ہے، تعلیم حاصل کرنا تمہارا کام ہے، تعلیم میں آگے بڑھنا تمہارا کام ہے، اس میں برکت دینا میرا کام ہے۔ اور یہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے، قرآن بس یہ میں قرآن سے بتلا دوں آپ کو، آپ کی جانب تمام کر دوں گا بعد میں۔ کہہ رہا تھا مجھے بہت کچھ تھا، پڑھانا تو بہت کچھ تھا، لیکن کیا کروں وقت ہی ایسا ہو گیا کہ جناب مریم کے بارے میں تو واقعی میں آپ مطہرہ پاک و پاکیزہ بیوی ہیں، اللہ نے ان کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، طیب و طاہر بنایا ہے۔ ان کے لیے اللہ جنت سے خوان بھیجتا ہے، جنت سے بے موسم کے پھل آتے ہیں، بے موسم کے، انگور کا موسم نہیں ہے تو انگور، سیب کا موسم نہیں ہے تو سیب، لہذا بھیجتا ہے۔ اچھا یہ کیوں بھیجتا ہے؟ موسم کے کیوں نہیں بھیجتا؟ تاکہ کردار مریم محفوظ رہ سکے، کردار مریم محفوظ رہ کے شک نہ جائے کوئی دینے والا دے گیا ہوگا، کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اللہ کو مریم کی طہارت کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان کی عصمت کو بھی بتانا ہے کہ جو عصمت میں فائز ہوتا ہے اس کے لیے ہم جنت سے خوان بھیج دیتے ہیں۔ تو جب کم مرتبے کی عورت پر اللہ جنت سے خوان بھیج دیتا ہے تو سیدۃ النساء العالمین ہو، اگر اس کی دعاؤں پر وہاں سے خوان آ جائے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ تو بغیر موسم کے پھل آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، گھر میں رہتی ہیں، عیش و آرام سے رہتی ہیں، کھاتی ہیں۔ آنے کے بعد میں جناب زکریا معلوم بھی کرتے ہیں کہاں سے آئے، کہا میرے اللہ کا لطف ہے، میرے اللہ کی عنایت ہے، اس کا فضل و کرم ہے، وہ وہاں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ اب قرآن کہتے ہیں جیسے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، توجہ، ہمارے جوان بھائی کہتے ہیں کہ کیا کریں، یہ مریم کا جو ہے یہ کردار بتلا رہا ہے۔ ایک مطلب جیسے ولادت ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تو مریم کو بھوک محسوس ہوئی۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں مریم تمہیں بھوک محسوس ہو رہی ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں پروردگار۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک چشمہ جاری کیا، اس سے پانی پی لیا۔ تو پیاس تو بجھ سکتی ہے پانی سے، بھوک تو نہیں مٹے گی، تو لہٰذا پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ تو اللہ نے وہ جو درخت تھا جہاں ولادت ہوئی جناب عیسیٰ کی اسے ہرا کیا، اس میں پتے آئے، پھول آئے، پھول آنے کے بعد میں فوراً جو ہے کھجوریں آئی اور لبوں میں جو ہے پک گئی۔ جب جناب عیسیٰ ایسی عشرت میں رہتی تھی بیت المقدس میں تو اللہ وہاں سے بھیجتا تھا فرشتوں کے ذریعے۔ آج مشکل میں ہے، آج مشکل میں ہے، پریشانی میں ولادت ہوئی جناب عیسیٰ کی تو آج مشکل میں ہے، اللہ نے ایک نیا طریقہ نکال دیا۔ ارے جس طرح پروردگار کو اس وقت بھیجتا تھا آج بھی کسی فرشتے کو بھیج کچھ لے کے آئے، جناب مریم کھا لے، بات ختم ہو جائے۔ کہ نہیں، رہتی دنیا کا قرآن کے ذریعے ہمیں پیغام دینا ہے ہر اپاہج انسان کو، ہر کام چور انسان کو، ہر جوان کو جو قرآن سے متمسک رہنا چاہتا ہے، جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اسے پیغام دینا ہے۔ پروردگار پیغام کیا ہے؟ ارے مریم پریشانی میں، اللہ غذا بھیج دے گی، مریم کھائے گی، بات تمام ہو جائے گی۔ کہا نہیں، آج ہی تو پیغام ہے تاکہ دنیا کو، رہتی دنیا کا یہ پیغام جائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ کھجوریں پک گئی، کھجوریں آ گئی۔ اس کے بعد جناب مریم سے کہتا ہے حسی، مریم اس درخت کو ہلاؤ۔ پروردگار جہاں اتنا بڑا احسان کیا، پتے لگا دیے، درخت سوکھا تھا ہرا کر دیا، اس کے بعد جو ہے پھول بھی آ گئے، اس کے بعد پھول میں جو ہے وہ پھول کے آنے کے بعد میں کھجوریں بھی آ گئی، کھجوریں پکا بھی دی، تو اب اوپر سے گرا بھی دے، اس میں پرابلم کی کیا بات ہے، پریشانی؟ کہا نہیں، یہی بتانا ہے، پتے لانا تمہارا کام نہیں، پھول لانا تمہارے بس میں نہیں، پھولوں میں غذا لانا تمہارا کام نہیں، اس میں جو ہے انہیں پکانا تمہارا کام نہیں، یہ ہماری قدرت سے ہوگا، مگر کم سے کم جتنا کام تمہارا اتنا کام تو کرو۔ کم سے کم مریم نے اتنا تو پایا جاتا ہے کہ درخت کو ہلا سکے۔ اللہ نے کہا جتنا کام بندے کا ہے
जन्नत बनती चली जाएगी, वहां भी जन्नत बन। सलावत पे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा ये पैगाम है कुरान मजीद का हमारे लिए, तमाम इंसानियत के लिए, हर मुसलमान के लिए, हर जहान के लिए, हर उस इंसान के लिए कुरान से मुतमस्सिक है जो अहले बैत से मुतमस्सिक है। अहले बैत ने भी हमें ये पैगाम दिया, करबला वालों ने भी हमें ये पैगाम दिया। मुसीबतें आती रही, बर्दाश्त करते रहे, कभी अपने रब पर शिकायत नहीं की। कोई एक तारीख नहीं बता सकती कि किसी छोटे बच्चे ने भी शिकायत की हो, ये क्या हो गया, ए बाबा हमें किस मुसीबत में डाल दिया। सबसे छोटी बच्ची सकीना, कितना प्यार करते हैं इमाम हुसैन सकीना से, कितनी मोहब्बत है जनाब सकीना से। फरमाते हैं जिस घर में सकीना और रबाब ना हो उस घर में दिल नहीं लगता। तो जब सकीना के तमाचे लगते होंगे तो क्या हुसैन को एहसास नहीं होता होगा? क्या हुसैन तड़पते नहीं होंगे? क्या हुसैन की रूह नहीं तड़पती होगी? सकीना को कहां कहां सताया गया, जनाब सकीना पे कितने जुल्म किए गए। किसी ने मालूम किया, एक मतलब जनाब इमाम ज़ैनुलआबिदीन से कहती है, मेरे भैया ये तो बताओ प्यास की आखिरी हद क्या है? तो आपने फरमाया है बहन, सबसे पहली प्यास ये है कि इंसान के होंठ खुश्क हो जाए। अब आप सोचिए आखिरी हद जो इमाम ने बयान की है, वो कहते हैं बहन जब इंसान की खाल इंसान की हड्डियों को छोड़ने लगे तो वो जो है आखिरी हद है। अब आप सोचिए जनाब सकीना पे कितनी प्यास का गलबा था, ये मालूम न होता अगर वो गस्साला जिसने जो है आकर जो है चीख मारी है और मारने के बाद में कहा ए बीवी ये तो बताओ क्या ये बच्ची इतनी बीमार थी, क्या ऐसे कोई मोहलिक मरज था? कहा नहीं खुदा ने कल कोई मोहलिक मरज न था, कहा इसका बदन से जो है इसका दिमाग लिपटा हुआ था, इसके बदन से चिपका हुआ था। अब आप सोचिए कितनी प्यास थी जनाब सकीना को, कितनी तमन्ना थी जनाब सकीना को। हाँ ये चाहती थी शाम का वक्त जब आता था तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा जिन्नान शाम के दरवाजे पे आके इमाम ज़ैनुलआबिदीन के साथ बैठ जाती थी और बैठने के बाद में एक मरतबा कुछ परिंदे उड़ते हुए जब जाते थे तो एक मरतबा इमाम ज़ैनुलआबिदीन से कहती थी ये भैया ये तो बताइए ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, ये परिंदे किधर जाते हैं? तो बहन ये सुबह को अपने ग़िज़ा की तलाश में जाते हैं, शाम को अपने अपने घर जाते हैं। एक मरतबा जनाब सकीना कहती थी भैया ये तो बताइए हमें कब मदीने जाना नसीब होगा। हाँ हाँ आज़ादारो कितनी तमन्ना थी सकीना की, कितने इम्तिहान लिए हैं सकीना की जालिमों ने। अरे दरबारी यजीद है जनाब सकीना की मुझे मसाइल पढ़ने हैं और जनाब अब्बास के मुख्तसर से जनाब सकीना है और यजीद के दरबार में खड़ी हुई है। एक मरतबा एक पैर उठाती है कभी एक पैर रखती है। यजीद ने कहा ये बच्ची कौन है तो अपना बार बार जो है अपना पैर क्यों उठाती हो? यजीद तू देख नहीं रहा, अरे मैं छोटे कद रखती हूँ, तेरी फुटियों का बड़ा कद है, एक नस्ल है 12 गले और जब ये अपना सर बुलंद करती है तो मेरे जो है गला घुटने लगता है। ये कौन बच्ची है? किसी ने बताया ये हुसैन की लाडली सकीना है। या अच्छा ये वही सकीना है जिससे हुसैन बड़ा प्यार करते थे, जिसे बड़े हुसैन बहुत चाहते थे। कहा वही सकीना है, कहा इसके गले को खोल दिया जाए। जनाब सकीना के गले को खोल दिया गया। हाँ आजादारो एक मरतबा गला आजाद हुआ। एक मरतबा सकीना से यजीद कहता है सकीना मैंने सुना तुम्हारा बाबा बड़ा प्यार करते थे, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कहा हाँ यजीद मुझसे मेरा बाबा बड़ा प्यार करता था। कहा अच्छा तुम अपने बाबा से मिलना चाहोगी? कहा हाँ एक मुद्दत हो गई मैं अपने बाबा से ना मिल सकी, हाँ मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। यजीद कह रहा अच्छा। एक मरतबा तश्त में सर हुसैन रखा हुआ था, यजीद ने उससे कपड़े को हटाया, जैसे सकीना ने बाबा का सर देखा आगे बढ़ना चाहती है। एक मरतबा यजीद कहता है नहीं ऐसे नहीं, पहले तुम जो हो तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना होगा। वो इम्तिहान कैसा होगा? और मैं तो जब जानू तुम अपने बाबा को आवाज दो और तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास चले। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। ऐसा इम्तिहान तारे खुदा मुझी का नले कि बाप और बेटी का ऐसा इम्तिहान लिया जा रहा। एक मरतबा सकीना ने कहा अच्छा यजीद तो मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, तो मेरा इम्तिहान लेना चाहता है तो ठीक है, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान करना चाहता है तो ठीक है, मैं अपने बाबा को अभी बुलाती हूँ।
ایک مرتبہ چلا ہوا دامن پھیلایا اور آواز دی اے بابا ارے میری محبت کا امتحان ہوا اے بابا میرے دامن میں آ جائیے ارے سکینہ نے جیسے ہی کشتے سرے حسین چلا تیز سکینہ کی آغوش میں آ گیا آزادانو بیٹی نے باپ کے چہرے پر چہرے رکھ دیا اے بابا جب سے آپ گئے ہیں ارے کوئی تماچے مارتا ہے کوئی گوشوارے چھینتا ہے اے بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے اب کوئی ہم پہ رحم نہیں کرتا آزادانو سکینہ قید میں چلی گئی اور سکینہ رات کو روتی رہتی ہے بابا کو یاد کرتی رہتی ہے ایک دن جیسے ہی رات کا سناٹا ہوا سکینہ سوئی خواب میں کیا دیکھا بابا آئے ہیں کہہ رہے میری لاڈلی سکینہ اب تم میرے پاس آ جاؤ گے اب تمہارا امتحان ختم ہو گیا پر جیسے سکینہ نے خواب دیکھا خواب سے بیدار ہونا تھا ایک مرتبہ جناب سکینہ نے گریا شروع کیا اے بوبی اماں میرے بابا ابھی یاد تھے ارے میرے پاس تھے مجھے اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے میری لاڈلی تمہارے بابا نہیں تھے ایک مرتبہ یزید کے یہاں یہ بات پہنچی یزید نے کہا یہ بچی کیوں رو رہی ہے کہا اس نے اپنے بابا کو دیکھا کہا اس کے بابا کا سر لے جاؤ ایک مرتبہ بیوی کے پاس بابا کا سر آیا پھر منہ پہ منہ رکھ دیا ارے پیچھے سے منہ پہ منہ رکھا ایک مرتبہ سکینہ کی روح پرواز کر گئی سکینہ اس دنیا میں نہ رہے اور جو علیحدہ کیا اے میرے سچا رسالہ کا انتظام کر غسلوں کا بن دیا گیا سکینہ کو لہد میں ارے دو ہاتھ نمودار ہوئے آواز لاؤ میری امانت مجھے دے دو جیسے یہ آواز آئے سکینہ کو انا للہ راجعون تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی بنا فرما کر مرحوم عارف حسین ابن توقیر حسین کی روح کے سارے ثواب کے لیے پڑھ دیجیے مرحوم عارف حسین ابن توقیر حسین علم کون برآمد کر رہے ہیں لوگ علم کون برآمد کر رہے ہیں ماتم داران سے مودبان گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ حلقہ بنا لیں اور انجمن حیدری کے تمام نوے خان حضرات اسٹیج کے پاس آ جائیں دہلی کے اور سے تقریباً 3 سال پہلے میں آیا تھا یہاں پر اور جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے ماتم کی فرمائش کی ہے میرے وقت کی نجاکت کو دیکھتے ہوئے ماتم نہیں پڑھتا سماعت کریں حضرات جس کو رہبر زندہ ہو اس کو کون اٹھائے